جو کچھ بیان ہو سکے وہ سمجھ سکے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچے شوق سے کھاتی ہے ماں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کو صحت کے ساتھ تندرست فرمائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی مائیں نہیں ان کو بھی اپنی جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، ایک آرمی کا آفیسر تھا، اس نے اپنا ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، تو میرا یونیفارم بھی پھٹا ہوا ہوتا تھا۔ تو میرے ایک دن ایسا ہوا کہ میرے اسکول ٹیچر نے مجھے یہ کہا کہ اگر کل سے تمہارا لباس صحیح نہیں ہوا تو اسکول مت آنا۔ وہ کہتا ہے میں افسردہ تھا اور اس افسردگی میں میری ماں نے میرا چہرہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ اگر کل کپڑے آپ کے صحیح نہیں ہوئے تو اسکول آنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ مسکرا کر کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، صبح کپڑے آ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں صبح اٹھا تو میرا لباس تیار تھا۔ وہ اسکول چلا گیا، واپس آیا تو اس نے دیکھا، لباس پہ غور کیا تو یہ لباس نہیں تھا، یہ اس کی ماں کا دوپٹہ تھا جس کو کاٹ کے اس نے بیٹے کے لیے لباس بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ اب آج اس دور میں میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں لباس کی فیکٹریاں لگا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس آج ماں نہیں ہے۔ تو ماں کی کمی دنیا میں کبھی کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور ماں اس حال میں بھی بچے کو تسکین دیتی ہے کہ جس حال میں اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، گم رہی کی گرد نہ جم جائے میرے لال پر، بارش ایمان
بچہ بڑا ہوا، بچے نے ترقی کی، ماں نے کہا کہ بیٹا تیری ترقی اگر ملک سے باہر جانے میں ہے تو میں پتھر دل پر رکھ لوں گی، تو جا تو خوش رہی، ورنہ ماں کی جو ٹھنڈک ہے، ماں بیمار بھی ہو اور بیٹا سامنے ہو تو دوا سے زیادہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر، اولاد کا چہرہ دیکھ کر ماں باپ کو شفا مل جاتی ہے۔ لیکن ماں کہتی ہے گھر گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں۔ منور رانا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ گھر سے جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں، جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں، آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں۔ اللہ اللہ اتنی ساری بے رخی کے باوجود نہیں ہرگز نہ پچھتاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، قبر نبی اداس مدینہ اداس ہے، قبر نبی اداس مدینہ اداس ہے، کم سن حسین نانا کے روضے پہ آ گیا، نانا میرے نانا میں حسین، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، بیمار
بیمار ہے یہ ماں میری، دکھیا کو دے شفا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں، جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں۔ امت نے میری ماں کو زخمی بہت کیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ دیوار در کے درمیان ماں پس کے رہ گئی، دیوار کے درمیان واپس کے رہ گئی، چلا رہی تھی درد سے محسن گزر گیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ ایران میں مجلس تھی، بی بی سیدہ کی مصائب بیان ہو رہے تھے، جس طرح آپ رو رہے ہیں زار و قطار مجمع رو رہا تھا، لیکن جب مجلس ختم ہوئی دعا ہوئی، ایک شخص جو ہے وہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اس سے مولانا کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا اور میں مجبور ہو گیا اس سے پوچھنے پر کہ مجلس میں ایسا کون سا جملہ تیرے دل پہ ایسا لگا ہے کہ بی بی کے مصائب تو سخت ہیں، لیکن کون سا جملہ ہے جو تجھے رلایا جا رہا ہے؟ اور کہتا ہے مولانا صاحب میں بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر بھی میں ہڈیوں کا ہوں، اور ہڈیوں کے ڈاکٹر ہونے کے باعث مجھے اس بات کا بھرپور اندازہ ہے کہ جب انسان کے جسم کی کسی بھی ہڈی پر چوٹ لگے یا ہڈی ٹوٹ جائے تو اس ہڈی پر اگر پلاسٹر لگا کر ایک جگہ رکھا رہے، وہ ہاتھ یا پاؤں، تو تکلیف میں کمی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہلکی سی بھی حرکت ہوگی تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ رات بھر وہ ٹانگ یا ہاتھ سیدھا رکھا رہے، رات بھر تکلیف کم رہے گی، لیکن پسلی ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کی سانس کے ساتھ ہوتا ہے، اور سانس کو انسان جاگتے میں بھی لیتا ہے اور سوتے میں بھی لیتا ہے۔ کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اس کو ہر سانس میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ شہزادی کی ایک نہیں ساری پسلیاں لیتی جا بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں، لیتی ہے جب سانس تو دکھتی ہے پسلیاں، ماں کا یہ حال دیکھ کر پھٹتا ہے دل میرا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا، امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا، دربار میں بطول کو جھٹلا دیا گیا، نانا رب کے واسطے
کہ گھر کے اعضا خانے ہمیشہ آباد رہیں. عدیل بھائی کا گھر، ان کا اعضا خانہ ہمیشہ آباد رہے. 5 مہینے محرم میں رہ گئے. تیاریاں مومنین نے ابھی سے شروع کر دی ہیں اعضا خانے سجانے کی. کسی نے علم تیار کرانا ہے، کسی نے طغرے تیار کرانے ہیں، کسی نے پردے لگوانے ہیں، کسی نے فرش تیار کرانا ہے. یہ تیاریاں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے گھر پر حسین کی ماں تشریف لے آئے. آپ سب مومن و مومنات کے گھر کی برکت کے لیے کلام پیش کر رہا ہوں. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا. ہمیں حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے. سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے. کرم یہ مجلس شاعر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. عدیل بھائی کی والدہ مرحومہ یہ نوحہ اکثر سنا کرتی تھی، اور وہ اسی لیے سنا کرتی تھی کہ اس نوحے میں بات ہی وہ کی جا رہی ہے جو عمر وہ خود کرتی تھی. خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی. میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی. خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی. ہر ایک عشق نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے، آتی ہے. ان 2 مصروں کا ثبوت تو آپ کو اسی وقت مل گیا کہ عدیل بھائی کی والدہ کا چہرہ. آپ سب ان کے گھر پر آپ آئے ہیں عرصہ دینے کے لیے، آپ اس گھر پہ آئے ہیں عرصہ دینے کے لیے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے جاتی ہے. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. یہ میرے مجلس ہوئی اور بچھ گیا فرش عزا. ذاکر نے جب مجلس پڑھی اور حال روست کا جو پڑھا، اتنا روئی زہرا، ہاں اتنا روئی زہرا.
ذکر جب عاشور کا شبیر پر خنجر چلا اتنا روئی زہرا دیتے رہے اہل عزا غازی کا پرسا سرور کا پرسا اکبر کا قاسم کا اکبر کا پرسا اصغر کا پرسا بابا کا پرسا حیدر کا پرسا تمہارا پرسا شبر کا پرسا زینب کا کلثوم و فیضا کا پرسا سجاد و بالی سکینہ کا پرسا بالی کا پرسا چادر کا پرسا اور